بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 19 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارہ نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ ان میں سے چند چیزوں کی طرف تھوڑی سی توجہ ہی دلانی ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے ایک بڑا عجیب منظر ہمیں دکھایا ہے، اور دراصل اس منظر کو دکھا کر ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں نا، تو ہم اپنی آنکھیں کھولیں۔ اور وہ منظر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ایمان والوں کو سب سے بڑی نعمت دی ہے، اور ہمارے دین کا جو اصل الاصول ہے اور دین کی جو اصل بنیاد ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے بارے میں ساری انسانیت کو یہ کہا کہ ھدی للناس، کہ انسانیت کے لیے اب صرف ایک ہدایت ہے، قرآن مجید۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی اس ہدایت کو نہیں اپنائیں گے، اور وہ لوگ جو اس سے منہ موڑیں گے، اور وہ لوگ جو اس سے غفلت برتیں گے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان کے خلاف رٹ دائر کریں گے، دعویٰ دائر کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں گے، اور ہمیں اپنے اعمال دیکھتے ہوئے صرف ایک ہی چیز کی امید اور آسرا اور سہارا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس۔ آپ سفارش فرمائیں گے اور آپ کی سفارش قبول فرما کر اللہ پاک مغفرت فرمائیں گے۔ لیکن یہاں قرآن کریم ایک اور منظر پیش کر رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام الٹا اللہ کی بارگاہ میں ان کے خلاف دعویٰ دائر فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ مجرم ہیں، وہ قرآن جو میں نے ان تک پہنچانے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، انہوں نے اس قرآن سے ایسا منہ موڑا، ایسی غفلت برتی، ایسا پس پوش ڈالا، قرآن کو ایسا نظر انداز کیا، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وہ نتیجہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ارشاد فرما چکے ہیں، اور وہ یہ کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي 16ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا، جو میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو زندگی تو تنگ کروں گا ہی کروں گا، اور قیامت والے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، آپ نے مجھے کیوں اندھا کیا جبکہ میں تو آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا؟ تو اللہ فرمائیں گے تیرے پاس اسی طرح میری نصیحت آئی تھی، قرآن آیا تھا، تو نے اس سے منہ موڑا، تو اس سے اندھا بنا رہا، آج ہم نے تجھے بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ تو یہ پیغام ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو پکڑو، اللہ کی اس کتاب کو تھامو، اللہ کی اس کتاب کو اپناؤ، غفلت نہ برتو اس سے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون، یہ بڑا اہم مضمون ہے۔ یہ جو سورت چل رہی ہے یہ ہے سورت الفرقان ہے، سورہ الفرقان 18ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، اور 19ویں پارے کا پہلا پاؤ اس سورت کا حصہ ہے۔ تو اس پارے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی، بلکہ ایمان والوں کے ساتھ یہ کہنا چاہیے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ لیکن نہ اس بات کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید آپ کو سمجھنی پڑے گی، پھر یہ آیات صحیح معنوں میں سمجھ میں آئیں گی۔ شیطان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا تھا نا، وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ نے فرمایا سجدہ کر، نہیں سجدہ کیا، دفع ہو جا، مردود ہے تو ہمیشہ کے لیے۔ کہا یا اللہ میں مقابلہ کروں گا، میں اور میں ثابت کروں گا کہ آپ نے جو اس کو انسان کو مجھ پر ترجیح دی ہے، یہ انسان اس لائق نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے، اور میں ثابت کروں گا۔
اور میں اس کو گمراہ کروں گا، میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں اس کو اس طریقے سے بہکاؤں گا، اس طریقے سے گمراہ کروں گا، آپ کی عزت و جلال کی قسم کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، جا لگا اپنا زور، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، تو شریک ہو جا ان کے مالوں میں، کھانوں میں، ان کی اولادوں میں شامل ہو جا، بہکا تو جس طرح ان کو بہکا سکتا ہے۔ لیکن یہ جملہ سننے والا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، میں چیلنج کر رہا ہوں، تیرے کچھ بندے میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا ان پر، تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اپنے تمام تر شر اور تمام تر مکر و فریب کے باوجود تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان۔ شیطان کہنے لگا ہاں یا اللہ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں کچھ بندے واقعتاً آپ کے ایسے ہوں گے کہ میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا، تمام تر اپنی شیطانیت کے باوجود، مکر، سازش، عیاری، مکاری کے باوجود میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ وہ کون ہے؟ وہ جو اللہ نے کہا اِنَّ عِبَادِي، میرے بندے، اور شیطان نے کہا ہاں یا اللہ اِلَّا عِبَادَكَ، تیرے بندے، وہ اللہ کے بندے وہ کون ہے؟ کیا کوئی ایسی شکل صورت ممکن ہے کہ اللہ کے ان بندوں کی فہرست میں ہم شامل ہو سکیں یا ہم اللہ کے وہ بندے بن سکیں؟ یہاں پر اللہ رب العزت نے کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، فرمایا جو ان صفات کو اپنائے گا وہ میرے بندوں میں شامل ہوگا۔ اسی لیے جو آغاز ہے وہ ہے عباد الرحمن سے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، وہ جو کہا تھا نا عبادی، میرے بندے، رحمان کے بندے۔ تو جو ان صفات کو اپنائے گا، 13 صفات یہاں سورہ الفرقان 19ویں پارے کے اندر، سورہ الفرقان کا آخری رکوع ہے، ویسے 19ویں پارے کا یہ چوتھا رکوع ہے اور سورہ الفرقان کا یہ آخری رکوع ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے 13 صفات بیان فرمائی ہیں، اور مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے کچھ اور صفات بھی بیان فرمائی۔ 22ویں پارے میں اکٹھی 10 صفات آتی ہیں، 13ویں پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں 9 صفات اکٹھی۔ وہ اولو الالباب، اللہ جو عقل مند لوگ کون ہیں، یہ ہیں، یہ صفات پائی جائیں۔ ابھی 18ویں پارے میں ہم نے پڑھا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے، کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ یہاں 13 صفات بیان فرمائی، بڑی اہم۔ یہ صفات جب ہم اپنے اندر اپنا لیں گے اور ان صفات سے متصف ہو جائیں گے تو ہم عباد الرحمن کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی صفات ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی اور جن کو ہم نے اپنانا ہے۔ ان صفات میں سے پہلی صفت ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ زمین کے اوپر جب چلتے ہیں نا تو بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ گویا اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سراپا عجز و انکسار ہوتے ہیں، اور ان کی چال ڈھال، طور طریقے، انداز، ان کے اندر نرمی، شائستگی اور انکسار اور عاجزی ہوتی ہے۔ تو پہلی صفت عاجزی۔ دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، وہ بے وقوفوں کے ساتھ الجھتے نہیں رہتے، بات بات پہ اس سے جھگڑے، اس سے بحثیں، اس سے لڑائی، اس کے ساتھ تو تکرار نہیں، بلکہ جاہل شخص جب ان کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے تو بجائے اس کے ساتھ الجھنے کے وہ کہتے ہیں سلامہ، شائستگی کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کر نکل جاتے ہیں۔ یہ دوسری صفت کہ وہ شائستگی اور مروت کا اظہار کرنے والے ہوتے ہیں اور اس صفت سے وہ متصف ہوتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں جاہلوں کے ساتھ۔ تیسری والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ راتوں کو بھی اللہ کے حضور نماز قائم کرتے ہیں، راتیں بھی ان کی عبادت میں گزرتی ہیں، تھوڑا حصہ گزرے، زیادہ حصہ گزرے، لیکن وہ راتوں کو اللہ کے حضور قیام کے اندر، رکوع کے اندر، سجدوں کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ یہ 3 صفات۔ چوتھی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔
یا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔ جہنم بہت تباہ کن جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا خود فرماتے ہیں جہنم تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ کے بندے جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ یہ 4 صفات۔ 5ویں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نا تو خرچ کے اندر میانہ روی ہوتی ہے، اعتدال کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ وہ بخل کرتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی خرچ نہ کریں، اور نہ ہی وہ فضول خرچ ہوتے ہیں کہ ضرورت سے زائد بلا وجہ نمود و نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے، جہالت کی بنا پر وہ پیسے کا ضیاع کرتے رہیں۔ وہ ایسے بھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ انکساری کے ساتھ، توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اگلی صفت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب نہیں کرتے، کسی اور کو نہیں پکارتے، وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ اگلی صفت ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وہ قتل کے مرتکب نہیں ہوتے، کسی انسان کے قتل کے نہ مرتکب ہوتے ہیں اور نہ ہی قتل میں کسی طور پر شامل ہوتے ہیں، کیونکہ قتل اللہ کے ہاں ناقابل معافی گناہوں میں سے ہے۔ اگلی صفت ولا یزنون، وہ بدکار نہیں ہوتے، بدکاری نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے جو جائز رشتے ان کو دیے ہیں وہ اپنی خواہشات جائز رشتوں سے ہی پوری کرتے ہیں، حرام کی طرف نہیں جاتے۔ اور اگلی صفت والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے بلکہ وہ ہمیشہ سچی گواہی دیتے ہیں۔ اگلی صفت وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کہیں دیکھیں نا بےہودہ پن، لوگوں کی بےہودگیاں کہیں دیکھیں، لوگوں کے جھگڑے، لوگوں کے فضول قسم کے معاملات، شائستگی اور مروت کے ساتھ اپنا دامن، اپنا ایمان، اپنا اخلاق اور اپنا وقت بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ وہ الجھتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کے بےہودگیوں کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں نا بہت کچھ غلط، تو عباد الرحمن کی صفت کیا ہے؟ نہ تو اس کے اندر دلچسپی لے انسان، نہ ہی اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرے، اپنا دامن شائستگی کے ساتھ وہاں سے بچائے۔ اگلی صفت والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے نہیں بنتے، بلکہ وہ اللہ کے کلام پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اندھا بہرا کون ہوتا ہے؟ نہ وہ کلام کو سنتا ہے نہ دیکھنے کو تیار ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، اللہ کی آیات کو سمجھتے ہیں، اللہ کی آیات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آخری صفت والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ مجھے بھی نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، اور میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے بہن بھائیوں کو، سب کو نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا۔ کل قیامت والے دن جب تو ہمیں اٹھائے اور میں اپنے گھر کا سربراہ بن کے جاؤں تو میں سربراہ، میں بھی متقی ہوں اور میری اولاد اور میری بیوی بچے وہ بھی متقی ہوں، تو میں متقیوں کا سردار اور امام بن کر جا رہا ہوں، اور میرا پورا گھرانہ متقیوں کا اور پرہیزگاروں کا گھرانہ ہو۔ یہ 13ویں صفت ان ایمان والوں کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ آگے فرمایا جو ان صفات کو اپنا لیں گے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اللہ قیامت میں اللہ صرف جنت نہیں، جنت کے عالی شان محلات ان کو عطا فرمائیں گے، نوازیں گے ان کو جنت کے عالی شان محلات سے، بلکہ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے سلام اور دعا ان کو ملتی رہے گی۔ یہ صفات ہیں، یہاں پر 13 ہیں، اور آگے پیچھے جہاں جہاں یہ صفات ہیں ان کو جمع کریں اور اپنے اندر اپنائیں، اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم رحمان کے بندوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فخر فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اس کے بعد سورہ الشعراء شروع ہوتی ہے، اور یہ سورت پوری کی پوری انبیاء علیہم السلام کے واقعات پر مشتمل ہے، لیکن اس سورت کا ایک حسن ہے، یہ سورت جو ہے یہ شاعری کے قریب ہے۔ جس طرح شاعری کا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے نا، اشعار ہوتے ہیں، اشعار کے مقطع ہوتے ہیں،
ہاں، اس طرح اللہ رب العزت نے ہر رکوع ایک جیسے انداز میں شروع فرمایا اور ایک جیسے انداز میں ختم فرمایا۔ شاعری کا رنگ ڈھنگ اس صورت کے اندر نظر آتا ہے، اس لیے اس کی جب تلاوت ہو نا، اس تلاوت کے اندر تلاوت کا جو حسن ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر رکوع شروع کس طرح ہوتے ہیں اور رکوع ختم کس طرح ہوتے ہیں۔ دیکھیے شروع اس طرح ہوتے ہیں، کذبت قوم نوح المرسلین، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، کذبت عاد المرسلین۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، کذبت ثمود المرسلین۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، کذبت قوم لوط المرسلین۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ سیم اگلی آیات بھی اسی طرح، فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون۔ پھر اگلی آیات، وما اسألکم علیہ من اجر، وما اسألکم علیہ من اجر، وما اسألکم علیہ من اجر۔ بالکل۔ اور جب یہ رکوع ختم ہوتے ہیں تو ان کے جو آخری آیات ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح ایک قافیے بنے ہوئے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اگلا رکوع، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اگلا رکوع، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اسی طرح اگلے رکوع بھی۔ تو یہ اس کا ایک خوبصورت ڈھنگ ہے۔ جس طرح ہم سورہ الرحمن میں پڑھیں گے نا، ہر آیت کے بعد یا دو آیات کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ریپیٹ ہوتا ہے، اس طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر رکوعوں کی شکل کے اندر وہ خوبصورتی اور وہ حسن بیان فرمایا ہے۔ اس سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو آگے آتی ہے سورہ النمل۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، اور اس سورت کا نام سورہ نمل اس نسبت سے ہے کہ اس میں سلیمان علیہ السلام کے ایک سفر کا گزر ہے، جب ان کا گزر ہوا ایک ایسی جگہ پر جو وادی النمل کے نام سے معروف ہے۔ وادی النمل یعنی ایسی وادی جہاں چیونٹیاں تھیں اور بہت چیونٹیاں تھیں، شاید وہ کوئی چیونٹیوں کا مخصوص علاقہ تھا۔ اور یہاں جو منظر بیان ہوا ہے نا، منظر وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑا قابل سماعت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی انوکھی اور بڑی منفرد حکومت سے نوازا تھا، اور ان کی دعا بھی تھی کہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ مل پائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو حکومت ان کو عطا فرمائی، تو اس حکومت کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ کہتے ہیں علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، کہ اللہ پاک نے ہمیں جانوروں کی بولیاں مجھے سکھائی ہیں کہ میں جانور کیا بول رہے ہیں میں سمجھ لیتا ہوں۔ چنانچہ یہاں جو منظر بیان ہوا وہ سماعت فرمائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، تو جو وادی نمل تھی جہاں چیونٹیاں تھیں وہاں قریب سے ان کا لشکر گزرنے لگا، تو قالت نملہ، ایک چیونٹی کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان علیہ السلام کا لشکر ابھی گزرے گا یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام یا ان کا لشکر تمہیں کچلتے ہوئے گزر جائیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ ظاہر ہے وہ تو انسان ہیں، وہ تو لشکر کی صورت کے اندر آئیں گے، گھوڑوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، یا پیدل گزر رہے ہوں گے، انہیں کیا پتہ چلے گا کہ نیچے ہمارے پاؤں کے نیچے کون کون سی مخلوق روندی جا رہی ہے۔ اے چیونٹیوں، اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہاں پہ آئے اور وہ تمہیں نقصان پہنچے، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہاں ایک بڑی قابل توجہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات یہاں کیوں نقل فرمائی، اس کو کیوں نقل فرمایا؟ یہاں دو تین باتیں سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پہلی بات یہ، اللہ جب نوازنے پہ آتے ہیں نا، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے چیونٹی کی آواز پہنچائی۔ ایک منٹ، یہ دیکھیے، چیونٹی زمین کے ساتھ، چیونٹی کا منہ زمین کے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹی سی اتنی سی چیونٹی، منہ زمین کے ساتھ، اور ہزاروں چیونٹیاں اکٹھی بولے نا تو کسی انسان تک، قریب بیٹھا ہوا انسان تک آواز نہ پہنچے،
پتہ نہیں کتنے دور، کتنے کلومیٹر دور سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن رہے ہیں۔ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میری قدرت دیکھو، چیونٹی کی بات، اول تو اس کی آواز ہی کوئی نہیں ہوتی، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے نہ صرف آواز پہنچائی سلیمان علیہ السلام تک، سمجھایا وہ کیا کہہ رہی ہے، سمجھایا کہ وہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ دوسری بات، چیونٹی جو تھی وہ اپنی چیونٹیوں کا کتنا خیال رکھ رہی ہے، ان کی کتنی خیرخواہ ہے، ان کا کتنا بھلا سوچ رہی ہے کہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، حفاظت کرو، اپنی محفوظ کر لو اپنے آپ کو۔ اللہ انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں یہاں پر، دیکھ تو اشرف المخلوقات ہے، اگر ایک چیونٹی حشرات الارض ہو کر اپنوں کا اتنا خیال رکھ رہی ہے تو انسان ہے، تجھے اپنے مسلمان بھائیوں کا یا جو انسانی رشتے سے بھائی ہیں تجھے ان کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن کے پیغامات ہیں سمجھنے کے لیے بڑے اہم۔ تو ایک پیغام، تو ایک منظر اور ایک واقعہ اللہ پاک نے یہاں پر یہ بیان فرمایا۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک بڑا ہی ایمان افروز منظر ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا، اور یہ بھی سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا اس کو ایمان لانے کی دعوت دی، اور کافی بات چیت ہوئی اس حوالے سے۔ باقاعدہ سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا، ہدہد سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر گیا، ملکہ تک پہنچا، اور ملکہ نے میٹنگ کال کی، افسران آئے، انہوں نے آپس میں مشورہ دیا کیا کیا جائے۔ ملکہ نے کہا کہ نہیں، میں لڑائی نہیں چاہتی، لڑائی اس کے نتیجے میں صرف اور صرف قتل و غارت گری، خون ریزی، فساد ہی برپا ہوتا ہے، میں کسی اور حکمت عملی سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ خیر، اس نے جو حکمت عملی اپنائی وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے تحفے تحائف واپس کر دیے، کہا کہ جاؤ اپنے ہدیے واپس لے جاؤ، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا۔ تو وہ ملکہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اور یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے تو واقعتاً اللہ کا نبی ہے۔ چنانچہ اس ملکہ نے فیصلہ یہ کیا کہ مجھے اس نبی کی خدمت میں جانا چاہیے اور جا کر اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لینا چاہیے۔ یہ ملکہ سبا ہے۔ جب وہ روانہ ہونے لگی سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر یہ اعلان کیا، اپنے جو وزرات ہیں اور ان سب کے اندر، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، کون ہے تم میں سے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے، وہ ملکہ یمن سے چل چکی ہے اور وہ فلسطین آ رہی ہے، یمن سے چل چکی ہے، فلسطین آ رہی ہے، تو اس کے آنے سے پہلے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت میرے پاس یہاں حاضر ہو، تو تم میں سے کون تخت لے کر آئے گا؟ ایک قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، بڑا بھاری بھرکم جن ویسے بھی جن ہوتا ہے، اوپر سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تھا بھی بہت ہی قوی ہیکل اور جثے والا، اور کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، جناب آپ تشریف فرما ہیں نا، یہ جو میٹنگ چل رہی ہے، یہ مجلس چل رہی ہے، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے، آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لا کے حاضر کر دیتا ہوں۔ اتنے میں ایک اور وزیر بولا، اور یہ انسان تھا اور صاحب علم تھا۔ وہ کہنے لگا جناب یہ میٹنگ، یہ تو پتہ نہیں کتنی دیر چلے، گھنٹہ چلے، 2 گھنٹے چلے، یہ تو بڑا وقت ہے۔ سنیے، اس انسان کی بات سنیے اور اس کا دعویٰ سنیے، اور پھر اندازہ لگائیے کہ جو انسان ہے اللہ رب العزت نے اس کو کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ جتنی مرضی بڑی مخلوقات ہوں، اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات پر فوقیت اور برتری دی ہے۔
دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جناب آپ آنکھوں کی پلک جھپکیں، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے سامنے لا کے پیش کر دیتا ہوں۔ کہاں سے؟ یمن سے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً کوئی 2500 کلومیٹر کے لگ بھگ، 2500 کلومیٹر کے لگ بھگ یہ فاصلہ ہے۔ اچھا، لانا کیا ہے؟ تخت کس کا؟ ملکہ کا۔ ملکہ کا تخت سڑک پہ نہیں پڑا ہوتا، ملکہ کا جو تخت ہوتا ہے وہ اس کے محل کے اندر ہوتا ہے، بڑے حفاظتی حصار کے اندر ہوتا ہے، اس کی حفاظت پر لوگ مامور، تخت کی حفاظت کے اوپر اندر۔ وہ کہہ رہا جناب وہاں سے اتنی محفوظ جگہ سے اتنی دور سے پلک جھپکنے سے پہلے، قبل ان یرتد، اس نے یہ نہیں کہا پلک جھپکنے کی دیر میں، اس نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ تخت لا کے حاضر کر دیتا ہوں۔ اور اس نے صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ فلما رآہ مستقرا عندہ، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت موجود ہے سامنے، ملکہ کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے صاحب علم ان کے سامنے لا کے پیش کر چکا ہے۔ اب یہاں بڑی قابل غور بات ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ اس طرح کے واقعات، محیر العقول واقعات دنیا میں ہوتے ہیں نا، جیسے اب سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، پلک جھپکتے میں اب چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک شخص ہزارہ کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، وہ موبائل کے ذریعے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سیکنڈوں کے اندر، خیر پلک جھپکنے سے پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا، لیکن سیکنڈوں کے اندر وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے، میسج آ جاتا ہے، تصویر آ جاتی ہے، ویڈیو آ جاتی ہے، چیز ہمارے سامنے پہنچ آتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ واہ سائنس کا کمال، ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کا کمال، ہم کیا کہتے ہیں؟ انسانی کمال۔ لیکن اللہ کے نبی کی نظر کتنی بلند ہوتی ہے، کتنی وسیع ہوتی ہے، کتنی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچتی ہے۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے دھرا ہوا دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ نہیں کہا میری فوج کا کمال ہے، یہ نہیں کہا میرے بندوں کا کمال ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے وزراء کا کمال ہے، میری ٹیم کا کمال ہے، نہیں کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ کتنا بڑا سبق، کتنا بڑا پیغام کہ دنیا کی جتنی بھی وسعت ہو اور دنیا کے جتنے بھی عجائبات ہوں، دراصل وہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اور اس موقع پر اللہ ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں، لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا لوگوں کو کریڈٹ دے کر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکر کرے گا فائدہ اپنی ذات کو ہے، ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا فان ربی غنی کریم، میرا رب تو بے نیاز ہے، اسے تو لوگوں کے شکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا سبق اور پیغام انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں، قرآنی واقعات میں ہمیں یہ ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے کہ ہر چیز کا مسبب الاسباب اللہ رب العزت، اللہ کی ذات ہیں۔ مضامین اور بھی ہیں، اختصار کے ساتھ اسی پہ اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔